رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فذکر پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے فما انت بنعمت ربک بکاہن پس نہیں ہے آپ اپنے رب کے فضل سے کاہن ولا مجنون اور نہ ہی دیوانے ام یقولون شاعر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر ہیں نتربص بہ ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں ریب المنون زمانے کی گردش کا کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تربصوا تم بھی انتظار کرو فإنی معکم پس بے شک میں بھی تمہارے ساتھ من المتربصین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ام تأمرهم احلامهم بہذا کیا حکم دیتی ہے انہیں ان کی عقلیں اس بارے میں ام ہم قوم طاغون یا ہی یہ سرکش قوم ام یقولون کیا یہ لوگ کہتے ہیں تقولہ کہ حضور نے خود بنا لیا ہے قرآن کو بل لا یؤمنون بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے فلیأتوا پس چاہیے کہ لے آئیں یہ لوگ بحدیث مثلہ قرآن کی مثل کوئی بات ان کانوا صادقین اگر ہیں یہ سچ بولنے والے ام خلقوا من غیر شیء کیا پیدا کیا گیا انہیں بغیر کسی چیز کے ام هم الخالقون یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں ام خلقوا السماوات والارض کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بل لا یوقنون بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ام عندهم کیا ان لوگوں کے پاس ہیں خزائن ربک تیرے پروردگار کے خزانے ام هم المسیطرون یا یہ لوگ مسلط کیے ہوئے ہیں ام لہم سلم کیا ان لوگوں کے لیے ہے کوئی سیڑھی یستمعون فیہ جس میں یہ غور سے سنتے ہیں فلیأت پس چاہیے کہ لائے مستمعون ان میں سے سننے والا بسلطان مبین واضح دلیل سورہ طور کا یہ آخری رکوع ہے اس سے قبل آپ سماعت فرما چکے اللہ نے چند قسمیں اٹھا کر آخرت کے عذاب کے واقع ہونے کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے کفار کا ذکر فرمایا ان کی سزا کا بیان کیا اور پھر اہل تقوی کا بیان فرما کر ان کے لیے جو نعمتیں اللہ نے جنت میں تیار فرما رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا اب آج کے درس میں اس رکوع کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے کفار کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس مذمت کرنے کی چند وجوہات ہیں پہلی وجہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار جس میں وہ حضور علیہ السلام پر معاذ اللہ مختلف قسم کے بہتان بھی لگاتے تھے جن میں سے 3 بہتانوں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے قرآن مجید کے انکار کرنے کی مذمت بیان فرمائی اور تیسرے نمبر پر
کفار مکہ مشرکین مکہ کی جانب سے اللہ کی ذات کے انکار کا اللہ نے یہاں ذکر فرما کر مذمت بیان فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا فذکر، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ پیغام حق سناتے رہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ رہ گئی بات ان مشرکین کی کہ یہ معاذ اللہ آپ کی زبان سے قرآن مجید سن کر بھی مانتے نہیں، بلکہ آپ کو معاذ اللہ مختلف تانے دیتے ہیں، تو فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا تانا ان کا یہ تھا کہ معاذ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں۔ کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ستاروں سے یا کچھ دوسری وجوہات سے اندازے لگا کر کوئی باتیں لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے بتلائے۔ اب ظاہر بات ہے 100% تو وہ سچی نہیں ہو سکتی، لیکن ان میں سے کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ آج کل بھی یہ فال نکالنے والے چاہے وہ طوطے رکھ کے بیٹھے ہوں یا جو ہے بعض لوگ ستاروں کے علم کے جو ہے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، اور وہ آ کر بسا اوقات میڈیا پر بھی ان چیزوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسے لوگوں کے پاس یہ یقین رکھ کے جانا کہ یہ باقاعدہ غیب جانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ ایسے کسی بھی شخص کے پاس یہ سوچ رکھ کر نظریہ رکھ کے جانا کہ اس شخص کے پاس باقاعدہ علم ہے، چاہے وہ ستاروں کے ذریعے، طوطے کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، کہ یہ غیب کی علم رکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے مستقبل کے بارے میں یہ بتلائیں گے، یہ نظریہ رکھ کے جانا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ایسے آدمی کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایک آدمی نظریہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ غیب نہیں جانتے، غیب جانتا اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلتے ہوئے پل پہ دیکھا کوئی طوطا لے کر بیٹھا ہے تو یقین تو یہی ہے کہ جانتا غیب اللہ ہے، لیکن خواہ مخواہ میں اس کے پاس بیٹھ کر ہاتھ دکھانے شروع کر دیے، مجھے بھی ذرا دیکھ۔ تو حضور نے فرمایا اس نے بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کی، اس لیے کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس بالکل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلا بہتان لگاتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ جناب آنے والے وقت میں یہ ہوگا، قیامت بپا ہوگی، جنت جہنم ہوں گے، یہ ساری جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں یہ معاذ اللہ کاہن ہے۔ تو اللہ نے پارہ نمبر 29 میں بھی اس بات کی جو ہے وہ اللہ نے تردید فرمائی ہے، اور یہاں بھی فرمایا اے میرے محبوب فما انت، نہیں ہے آپ بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل کے ساتھ، بکاہن، کسی قسم کے کاہن، آپ کاہن نہیں ہیں۔ دوسرا تانا ان کا یہ تھا معاذ اللہ کہ یہ مجنون ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ پوری برادری، قبیلہ، کنبہ، نسلوں سے نسل در نسل عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ بارش یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، غم یہ دور کرتا ہے، خوشیاں یہ دیتا ہے، یہ مختلف بت ہم نے بنا رکھے ہیں۔ یہ ایک نئی بات لے کر آئے لا الہ، کوئی بھی نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ۔ تو یہ بات تو ہمیں یوں لگتا ہے معاذ اللہ ان کے دماغ کو کچھ مسئلہ ہو گئے، دیوانگی طاری ہو گئی ہے ان پر۔ تو دوسرا تانا یہ تھا، اللہ نے اس کی بھی تردید فرمائی، فرمایا وَلَا مَجْنُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجنون بھی نہیں ہیں، دیوانے بھی نہیں ہیں۔ تیسرا تانا مشرکین مکہ کا یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ حضور علیہ السلام کو شاعر کہا کرتے تھے، چونکہ حضور کے زمانہ مبارک جو ہے یہ ادیبوں کا دور تھا۔ جیسے ہر پیغمبر کا زمانہ کسی نہ کسی اعتبار سے شہرت رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہ نجوم پرستی کا زمانہ تھا، ستاروں کی پرستش۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ سحر کا زمانہ تھا، جادو کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ طب اور حکمت کا جو ہے زمانہ تھا، بیماروں کو جو ہے تندرست کرنا دوا کے ذریعے۔ اللہ نے ان کو معجزات بھی زمانے کی مناسبت سے عطا فرمائے۔
تو حضور علیہ السلام جس زمانہ میں تشریف لائے اس زمانہ کے اندر عرب کے اندر ادب جو ہے عروج پر تھا، ہر ایک شخص ادیب تھا بڑے سے بڑا۔ اب ہمارے ہاں ابو جہل کی شہرت تو اس کو نیت کو دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید یہ بہت بڑا جاہل قسم کا آدمی تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ کنیت حضور نے عطا فرمائی، یقیناً وہ بڑا جاہل تھا، لیکن اس جہالت سے مراد ورقوں کا نہ جاننا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کے ادب کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے اندر بڑے بڑے جتنے شاعر تھے وہ اپنا کلام لکھتے، ایک تختی پر نیچے اپنا نام لکھتے، وہ تختی لا کر بیت اللہ کی دیوار پہ چسپاں کر دیتے۔ یہ ابو جہل آ کر ساروں کی تختیاں چیک کرتا اور جس کو اچھا سمجھ کر یہ سائن کر دیتا وہ جیت جاتا۔ اتنا بڑا ادیب تھا یہ، لیکن چونکہ اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے تھا، حضور نے فرمایا کتاب کتنی ہی کیوں نہ کوئی جانتا ہو، لکھنے کا کتنا ہی کوئی کیوں نہ ماہر ہو، اور آگے بڑھ کر کہہ دیتا ہوں بخاری اور قرآن مجید بھی جانتا ہو، لیکن جس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا وہ عالم اور پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اصل علم کیا ہے جی؟ کس کو پہچاننا؟ اللہ کی ذات کو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو پہچانا۔ تو بہرحال مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا، وہ سمجھ رہے تھے جیسے ہمارے درمیان بڑے بڑے شاعر ہیں، عجیب قسم کا کلام لکھتے ہیں، تو قرآن مجید بھی ایک شاعرانہ کلام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ شاعر ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم حضور کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں زمانے کی گردش کا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شاعر آتا ہے، اس کے کلام کی وجہ سے اس کی شہرت ہوتی ہے، ایک وقت تک اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا زمانہ ڈھلتا ہے وہ مر جاتا ہے، پیچھے کوئی نام لینے والا بھی۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور کا بھی ابھی دور ہے، معاذ اللہ جب دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے تو پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں زمانے کی گردش کا، زمانہ خود ہی انہیں مٹا دے گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے تربصوا، تم میرے مٹنے کا انتظار کر رہے ہو تو کرتے رہو تم انتظار، فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تمہارے مٹنے کا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے غزوہ بدر کی ہلاکتوں کی طرف اشارہ تھا۔ تم میرے مٹنے کا انتظار کر رہے ہو، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں مٹا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے پیچھے کوئی نام رکھنے والا بھی۔ آج حضور کا نام رکھنے والے تو سعادت سمجھتے ہیں۔ ابو جہل اگرچہ اس کے عقیدت مند آج بھی ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی ایک شخص کا بھی اس زمانے سے لے کر آج تک کسی کا نام ابو جہل کافر بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا انہیں مٹا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا ام تأمرهم احلامهم بهذا، کہ کافر یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کاہن یا مجنون یا شاعر ہیں، یہ باتیں کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں اس بات کا؟ یعنی عقل نے انہیں یہ بات سکھائی ہے کہ یہ کہانت کی باتیں ہیں، یہ جنون ہے یا یہ شاعرانہ کلام ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یہ عقل تو ایسی بات سکھا نہیں سکتی، لگتا یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے۔ یہ جانتے تو ہیں کہ حضور علیہ السلام میں ان میں سے کوئی بات نہیں، حضور سچے نبی ہیں، اور یہ ابو جہل نے بھی ایک بار نہیں کئی بار کہا، دوسرے مشرکین مکہ نے بھی کئی بار کہا ہمیں ایسے یقین ہے جیسے چڑھتے سورج پر یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مانتے کیوں نہیں تھے؟ عناد کی وجہ سے، بس اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر سے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ کیا یہ ہیں سرکش قوم۔ آگے مزید فرمایا ام یقولون تقولا، کیا یہ کافر کہتے ہیں تقولہ، کہ حضور نے معاذ اللہ اس قرآن مجید کو خود گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے بیٹھ کر، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا نہیں۔
فرمایا نہیں ایسی بات نہیں، بل لا یؤمنون، حقیقت تو یہ ہے یہ بدبخت جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ معروف واقعہ ہے، ابو جہل اور اس کے ساتھ عتبہ اور ایک اور جو ہے بڑا کافر تھا، تینوں مارے گئے بدر کے میدان میں۔ رات کے وقت میں یہ آتے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر مبارک کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر حضور کی تلاوت سنتے، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو واپس گھروں کو لوٹتے تو آپس میں ملاقات ہو گئی۔ ایک دن ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھا کیسے؟ کافر تھے لیکن بولا سب نے سچ، کافر تھے لیکن بولا سب نے، آج سچ ہماری زبانوں سے اتر گیا، ہم مسلمان ہیں لیکن سچ نہیں بولنا ہمیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ کافر تھے لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کسی اور کام سے آیا تھا، جھوٹ بول دیتا، کیا تھا؟ اللہ کو نہیں مانا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہے، لیکن بولا سچ، کہنے لگے محمد کا قرآن سننے گئے تھے، دوسرے نے بھی کہا حضور کا قرآن سننے، تیسرے نے بھی کہا اچھا لوگوں کو دن کو ہم منع کرتے ہیں اور رات کے وقت آ کر خود سنتے ہیں، آج تینوں ہاتھ میں ہاتھ دے کر قسم کرو، وعدہ اٹھا کرو کہ آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کریں گے، وعدہ کر کے چلے گئے۔ اگلی رات آئی، پھر رہا نہ گیا۔ آج اچھی آواز میں کوئی پڑھنے والا ہو تو انسان چاہتا ہے پورا دن اور رات سنتا رہے، اور پڑھنے والے حضور ہوں تو پھر قرآن میں کتنا لطف ہوگا۔ دوسری رات آئی، رہا نہ گیا، پھر تینوں نکل آئے، پھر آ کر دیوار کے ساتھ کان لگایا، رات بھر سنتے رہے، صبح کا ٹائم ہوا، پھر جانے لگے، پھر ملاقات ہو گئی، پھر یہی سوال جناب، پھر وعدہ کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے، تیسرے دن پھر اسی طرح ہوا، تو تیسرے دن باہر پھر آ کر انہوں نے پکا وعدہ کیا اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج کے بعد ہم اگر آئیں تو ہماری جو ہے غیرت ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ رک گئے، شاید اس کے بعد بھی کبھی آئے ہوں لیکن تاریخ میں اس کا ذکر ملتا نہیں۔ تو یقین تھا انہیں بدبختوں کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے قرآن مجید نے 3 مقامات پہ انہیں چیلنج دیا، قرآن جیسا کلام لاؤ، 10 صورتیں لے آؤ، 1 صورت لے آؤ، اسی طرح یہاں بھی مطلقاً وہ چیلنج موجود ہے۔ فرمایا فَلْيَأْتُوا، پس یہ کافر لے آئیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن مجید کی مثل کوئی بات، إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر اپنے اس دعوے میں یہ سچے ہیں، کیونکہ حضور بھی تو ان جیسے انسان ہیں، اگر انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے تو یہ بھی لے کر آ جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، اب ان آیات میں اللہ کے انکار کرنے کی تردید ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی بنانے والا نہیں، ہم کسی کے جو ہے پابند نہیں ہیں، جس کی مرضی چاہے عبادت کریں، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے آپ کو آزاد کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے، بغیر واسطے کے، ماں باپ کے تعلق کے یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے، کوئی انہیں پیچھے پیدا کرنے والا نہیں؟ ام هم الخالقون، یا معاذ اللہ یہ خود خالق بن بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے ان میں سے کوئی بات بھی ان میں نہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہیں اس بات پر گھمنڈ ہے کہ انہوں نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، تو ظاہر بات ہے انہیں بنانے والے بھی یہ نہیں، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا بل لا یوقنون، اب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کچھ نہیں، ہم عاجز ہیں اور وہ ذات قادر مطلق ہے، لیکن یہ یقین نہیں کرتے۔ آگے مزید فرمایا ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کافروں کے پاس اے محبوب تیرے رب کے خزانے موجود ہیں کہ جس پر انہیں بڑا ناز ہے کہ جو چاہے یہ کریں؟ کیونکہ کافر آ کر کہا کرتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ ہی کو کیوں نبی بنایا، اللہ نے طائف کی بستی سے، مکہ والوں میں سے کسی چودھری اور وڈیرے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ فرما رہے خزانے کی کنجی ان کے پاس نہیں ہے کہ یہ تقسیم کریں گے نبوت، خزانوں کا مالک تو کون ہے جی؟ اللہ۔ وہ جسے چاہے وہ یتیم کو پیغمبر بنا دے، چودھریوں کو ان کے آگے جھکا دے، یہ اس کا کمال قدرت اور اس کی تقسیم ہے۔ تو فرمایا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ لوگوں پر مسلط کیے ہوئے ہیں کہ جو فیصلہ یہ کریں گے وہ مانا جائے گا؟ فرمایا ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ ام لہم سلم، اور فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے
यस्तमिऊन फी, जिस सीढ़ी पर चढ़कर ये ऊपर के फैसले सुन लेते हैं कि इन्हें पता है कि नबी किसे होना चाहिए था और किसे नहीं होना चाहिए था। फरमाया ऐसी बात भी नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो फलियत मुस्तमिऊन, बस ले आए इनमें से सुनने वाला बिसुल्तान मुबीन, कोई वाज़ेह दलील। तो जाहिर बात है अल्लाह की ये बातें इनमें से कोई सुन सका। शयातीन कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें भी मलाइका के जरिए शिहाब साकिब मारकर उन्हें भगा देते हैं, उन्हें भी जो है अल्लाह सुनने की तौफीक नहीं देते। तो फरमाया ये कहाँ से सुन सकते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम अकायद बातिला से हमारी हिफाजत फरमाए और सही मानों में तौहीद और सुन्नत और हमें कायम व दायम फरमाए।